ایک دور جاہلیت کے مشرکین بتوں کے پاس مجاور بن کر بیٹھتے تھے، ان کی پناہ ڈھونڈتے تھے، انہیں زور زور سے پکارتے تھے اور حاجت روائی و مشکل کشائی کے لیے ان سے فریاد اور التجائیں کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ وہ اللہ سے سفارش کر کے ہماری مراد پوری کرا دیں گے۔ 2 بتوں کا حج و طواف کرتے تھے، ان کے سامنے عجز و نیاز سے پیش آتے تھے اور انہیں سجدہ کرتے تھے۔ 3 بتوں کے لیے نذرانے اور قربانیاں پیش کرتے اور قربانی کے ان جانوروں کو کبھی بتوں کے آستانوں پر لے جا کر ذبح کرتے تھے اور کبھی کسی بھی جگہ ذبح کر لیتے تھے، مگر بتوں کے نام پر ذبح کرتے تھے۔ ذبح کی ان دونوں صورتوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے۔ ارشاد ہے وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ، یعنی وہ جانور بھی حرام ہیں جو آستانوں پر ذبح کیے گئے ہوں۔ دوسری جگہ ارشاد ہے وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، یعنی اس جانور کا گوشت مت کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ 4 بتوں سے تقرب کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ مشرکین اپنی ثوابدید کے مطابق اپنے کھانے پینے کی چیزوں اور اپنی کھیتی اور چوپائے کی پیداوار کا ایک حصہ بتوں کے لیے خاص کر دیتے تھے۔ اس سلسلے میں ان کا دلچسپ رواج یہ تھا کہ وہ اللہ کے لیے بھی اپنی کھیتی اور جانوروں کی پیداوار کا ایک حصہ خاص کرتے تھے۔ پھر مختلف اسباب کی بنا پر اللہ کا حصہ تو بتوں کی طرف منتقل کر سکتے تھے، لیکن بتوں کا حصہ کسی بھی حال میں اللہ کی طرف منتقل نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا زَرَاءَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ اللہ نے جو کھیتی اور جو چوپائے پیدا کیے ہیں ان کا ایک حصہ انہوں نے اللہ کے لیے مقرر کیا اور کہا یہ اللہ کے لیے ہے، ان کے خیال میں، اور یہ ہمارے شرکاء کے لیے ہے، تو جو ان کے شرکاء کے لیے ہوتا ہے وہ تو اللہ تک نہیں پہنچتا، مگر جو اللہ کے لیے ہوتا ہے وہ ان کے شرکاء تک پہنچ جاتا ہے۔ کتنا برا ہے وہ فیصلہ جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ 5 بتوں کے تقرب کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ وہ مشرکین کھیتی اور چوپائے کے اندر مختلف قسم کی نظریں مانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَّشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ افْتِرَاءً عَلَيْهِ۔ ان مشرکوں نے کہا کہ یہ چوپائے اور کھیتیاں ممنوع ہیں، انہیں وہی کھا سکتا ہے جسے ہم چاہیں ان کے خیال میں، اور یہ وہ چوپائے ہیں جن کی پیٹھ حرام کی گئی ہے، نہ ان پر سواری کی جا سکتی ہے، نہ سامان لادا جا سکتا ہے، اور کچھ چوپائے ایسے ہیں جن پر یہ لوگ اللہ پر افترا کرتے ہوئے اللہ کا نام نہیں لیتے۔ 6 انہی جانوروں میں بحیرہ، سائبہ، وسیلہ اور حامی تھے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ بحیرہ سائبہ کی بچی کو کہا جاتا ہے اور سائبہ اس اونٹنی کو کہا جاتا ہے جس سے 10 بار پے در پے مادہ بچے پیدا ہوں، درمیان میں کوئی نر نہ پیدا ہو۔ ایسی اونٹنی کو آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا، اس پر سواری نہیں کی جاتی تھی، اس کے بال نہیں کاٹے جاتے تھے اور مہمان کے سوا کوئی اس کا دودھ نہیں پیتا تھا۔ اس کے بعد یہ اونٹنی جو مادہ بچہ جنتی، اس کا کان چیر دیا جاتا تھا اور اسے بھی اس کے ماں کے ساتھ آزاد چھوڑ دیا جاتا اور اس پر سواری نہ کی جاتی، اس کا بال نہ کاٹا جاتا اور مہمان کے سوا کوئی اس کا دودھ نہ پیتا۔ یہی بحیرہ ہے اور اس کی ماں سائبہ ہے۔ وسیلہ اس بکری کو کہا جاتا تھا جو 5 دفعہ پے در پے 2 ماہ کے بچے جنتی، یعنی 5 بار میں 10 مادہ بچے پیدا ہوتے اور درمیان میں کوئی نر پیدا نہ ہوتا۔ اس بکری کو اس لیے وسیلہ کہا جاتا تھا کہ وہ سارے مادہ بچوں کو ایک دوسرے سے جوڑ دیتی تھی۔ اس کے بعد اس بکری سے جو بچے پیدا ہوتے انہیں صرف مرد کھا سکتے تھے، عورتیں نہیں کھا سکتی تھیں۔ البتہ اگر کوئی بچہ مردہ پیدا ہوتا تو اس کو مرد عورت سبھی کھا سکتے تھے۔ حامی اس نر اونٹ کو کہتے تھے جس کی جفتی سے پے در پے 10 مادہ بچے پیدا ہوتے ہیں، درمیان میں کوئی نر نہ پیدا ہوتا،
ایسے اونٹ کی پیٹھ محفوظ کر دی جاتی تھی، نہ اس پر سواری کی جاتی تھی، نہ اس کا بال کاٹا جاتا تھا، بلکہ اسے اونٹوں کے ریوڑ میں جفتی کے لیے آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا اور اس کے سوا اس سے کوئی دوسرا فائدہ نہ اٹھایا جاتا تھا۔ دور جاہلیت کی بت پرستی کے ان طریقوں کی تردید کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ 5 آیت 103 میں، جس کا ترجمہ ہے کہ اللہ نے نہ کوئی بحیرہ، نہ کوئی سائبہ، نہ کوئی وسیلہ اور نہ کوئی حامی بنایا ہے، لیکن جن لوگوں نے کفر کیا وہ اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہیں اور ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے۔ ایک دوسری جگہ فرمایا سورہ 6 آیت 139، جس کا ترجمہ ہے، ان مشرکین نے کہا کہ ان چوپایوں کے پیٹ میں جو کچھ ہے وہ خالص ہمارے مردوں کے لیے ہے اور ہماری عورتوں پر حرام ہے، البتہ اگر وہ مردہ ہو تو اس میں مرد عورت سب شریک ہیں۔ چوپایوں کی مذکورہ اقسام یعنی بحیرہ، سائبہ وغیرہ کے کچھ دوسرے مطالب بھی بیان کیے گئے ہیں جو ابن اسحاق کی مذکورہ تفسیر سے قدر مختلف ہیں۔ حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ یہ جانور ان کے طاغوت کے لیے تھے، اور صحیح بخاری میں مرفوعاً مروی ہے کہ عمرو بن لحی پہلا شخص ہے جس نے بتوں کے نام پر جانور چھوڑے۔ عرب اپنے بتوں کے ساتھ یہ سب کچھ اس عقیدے کے ساتھ کرتے تھے کہ یہ بت انہیں اللہ کے قریب کر دیں گے اور اللہ کے حضور ان کی سفارش کر دیں گے۔ چنانچہ قرآن مجید میں بتایا گیا ہے کہ مشرکین کہتے ہیں سورہ 39 آیت 3 میں، جس کا ترجمہ ہے، ہم ان کی عبادت محض اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ یہ مشرکین اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو انہیں نہ نفع پہنچا سکے نہ نقصان، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں۔ مشرکین عرب ازلام یعنی فال کے تیر بھی استعمال کرتے تھے۔ ازلام ظلم کی جمع ہے اور ظلم اس تیر کو کہتے ہیں جس میں پر نہ لگے ہوں۔ فال گیری کے لیے استعمال ہونے والے یہ تیر 3 قسم کے ہوتے تھے۔ ایک وہ جن پر صرف ہاں یا نہیں لکھا ہوتا تھا۔ اس قسم کے تیر سفر اور نکاح وغیرہ جیسے کاموں کے لیے استعمال کیے جاتے تھے۔ اگر پال میں ہاں نکلتا تو مطلوبہ کام کر ڈالا جاتا، اگر نہیں نکلتا تو سال بھر کے لیے ملتوی کر دیا جاتا اور آئندہ پھر فال نکالا جاتا۔ فال